وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ بات بڑی گہری ہے۔ بلا تحقیق فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کریں۔ عمومی ادب یہی ہے کہ سنی سنائی خبروں کی تحقیق کرنا واجب ہے۔ اس آیت کی ماقبل سے مناسبت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دو چیزوں کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نبی کریم کا احترام کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھو۔ اب تیسرا ادب بیان کیا ہے، خبروں کی تحقیق کرنا واجب ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے بلا تحقیق کسی کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اجتماعی اور ضروری ادب ہے، اور امت کی وحدت اور تنازع سے بچنے کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک خاص واقعہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حافظ ابن کثیر کے اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ آیت سیدنا عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو المستلق کی طرف عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث متعدد طرق سے منقول ہے۔ بنو المستلق کے سردار سیدنا حارث بن ابی زرار سیدہ جویریہ بنت الحارث کے والد ہیں، ان سے نقل کیا ہے۔ امام احمد نے حارث بن ابو زرار سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم کے پاس آیا، آپ نے مجھے اسلام لانے کی دعوت دی جسے میں نے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی، میں نے اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ میں نے نبی کریم کو کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہوں اور انہیں اسلام لانے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں، تو جس شخص نے میری دعوت کو قبول کر لیا میں اس کی زکوٰۃ کو جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں فلاں وقت میرے پاس اپنا قاصد بھیج دیں جو میرے پاس جمع شدہ زکوٰۃ کو آپ کے پاس لے آئے گا۔ جب سیدنا حارث نے زکوٰۃ جمع کر لی، وعدے کا وقت آن پہنچا تو وعدے کے مطابق نبی کریم کا قاصد نہ آیا، جس سے سیدنا حارث نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا حارث نے اپنی قوم کے چند نمایاں افراد کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ نبی کریم نے میرے ساتھ فلاں فلاں دن کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے قاصد بھیج دیں گے جو میرے پاس جمع شدہ زکوٰۃ لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناراضگی کی وجہ سے قاصد نہ بھیجا ہو۔ چلیں ہم سب نبی کریم کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کے پاس زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لے آئے۔ سیدنا ولید چلتے چلتے راستے میں ڈر گئے، وہیں سے واپس لوٹ آئے اور نبی کریم کو آ کر کہا حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس پر رسول اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے ایک لشکر تیار کر کے سیدنا حارث کی طرف روانہ کر دیا۔ ابھی لشکر مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکلا تھا کہ آگے سیدنا حارث اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو سیدنا حارث نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تیری طرف۔ سیدنا حارث نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نبی کریم نے سیدنا ولید بن عقبہ کو مال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا ہے اور آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر سیدنا حارث نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں نے بالکل اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ جب سیدنا حارث نبی کریم کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا تو نے زکوٰۃ بھی روک لی اور میرے قاصد کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ سیدنا حارث نے پھر کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس چل کر خود آیا ہوں کہ جس مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہیں پہنچا تو میں نے سوچا اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے قاصد نہ بھیجا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بھی ان آداب میں شامل ہے جن پر عقل مند لوگ عمل پیرا ہیں، یعنی تحقیق کے بغیر کسی خبر کو قبول نہ کریں، عمل نہ کریں، کیونکہ بہت بڑے خطرے اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب فاسق و فاجر شخص کی خبر کو صادق اور عادل شخص کی خبر کے طور پر لیا جائے اور پھر اس خبر کے تقاضے کے مطابق حکم لگایا جائے تو اس کی خبر کے سبب سے ناحق جان اور مال تلف ہوں گے جو ندامت کا باعث ہوگا۔ تو فاسق و فاجر کی دی ہوئی خبر سننے کے بعد اس کی تحقیق واجب ہے۔ اگر دلائل اس کی صداقت پر دلالت کرتے ہوں تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر دلائل یہ ثابت کریں کہ جھوٹ ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ صادق اور عادل کی خبر مقبول ہے اور کاذب کی خبر مردود ہے اور فاسق کی خبر میں توقف ہے۔ اس آیت میں خبر واحد کو قبول کرنے پر دلیل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو۔ تو مسلمانوں کو فاسق کی نقل کردہ خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے، اور جس شخص کا فسق ثابت ہو جائے اس سے بالاجماع، اس سے جو بھی خبر منقول ہو بالاجماع باطل ہے، کیونکہ خبر امانت ہے اور فسق خبر کو باطل کر دیتا ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم کسی گروہ کو لا علمی سے نقصان پہنچا دو، یعنی کسی خبر کی تحقیق میں جلدی کرنے والا عموماً ندامت کا سامنا کرتا ہے، اور جلد بازی کو نبی کریم نے ناپسند کیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ، یعنی تم اپنے فعل پر نادم ہوگے اور کچھ کر نہیں پاؤ گے کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ وَعَلَمُوا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم